السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کامیاب تاجر کے لیے 4 اصولوں پر چلنا اور دوسروں کو چلانا ضروری ہے۔ جو چاہتا ہے میں کامیاب تاجر بنوں، اسے 4 اصول اپنانے پڑیں گے، ان پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، پھر ہی جا کے اس کی تجارت کامیاب ہوگی، پھر ہی جا کے اس سے آگے فائدہ ہوگا، پھر جا کے اس کی جو تجارت ہے شریعت کے مطابق ہوگی، دین کے مطابق ہوگی۔ تو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے بارے میں، کہ جن کو کہا گیا ہے کہ تاجر الرحمن، یہ رحمان کا تاجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے یہ رحمان کا تاجر ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا زیادہ، بہت زیادہ عطا کیا تھا، بہت زیادہ اللہ نے ان کو عطا کیا آتا ہے۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار انہوں نے چھوڑے جب دنیا سے گئے تھے۔ کتنا؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 اتنا زیادہ دنیا میں جب دنیا سے جا رہے ہیں، پردہ فرما رہے، اتنا کچھ دینار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑ کے جا رہے دنیا سے، اتنا اللہ نے ان کو مالدار بنایا تھا۔ اس کے پیچھے کہنے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیاب تاجر کے 4 اصول ہیں۔ خود بتایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ اور عبد الرحمن بن عوف وہ جو عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تو بھی جنتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے تو اپنے حساب کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے، تجھے حساب دینا پڑا ہے، تجھے دیر ہو گئی جنت میں آنے میں۔ تو جو مالدار ہوگا وہ 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا، اور غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا کہ اللہ میں دنیا میں کچھ تھا ہی نہیں، کھانا پینا ہی تھا۔ اور جو مالدار کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد الرحمن جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، تمام صحابہ جنتی تھا۔ لیکن ان کو دنیا میں عبد الرحمن بن عوف ہے جو عشرہ مبشرہ میں شمار ہے۔ عشرہ میں 10 مبشرہ خوشخبری دی گئی دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اپنے کامیاب تاج ہمیں بتا رہے ہیں سب کو کہ جتنے لوگ تجارت کرتے ہوئے ان اصولوں پہ چلے گئے تو کامیاب ہو جائے گے، جن اصولوں کو چھوڑے گے وہ انہیں فائدہ نہیں ہوگا، جو کرے گے انہیں فائدہ ہوگا۔ وہ 4 اصول کون ہے؟ توجہ سے سنیں، اپنے بل لکھ لے، قلم بند کر لے، اپنے دوستوں کو، احباب کو بھی بتائے۔ لیکن اس پہ چلنا بہت مشکل تو نہیں ہے، لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور وہ 4 اصول سے جس سے ہم سب ہٹے ہوئے، اور ہم چاروں ہی کوئی اکا دکا کو چلتا ہونا سارے ہی ہٹے ہوئے اس میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا 4 اصول بتائے؟ کہ پہلا اصول میرا تجارت کا یہ تھا کہ جب بھی میں نے خریدا ہے مال، کیش خریدا ہے، نقد خریدا ہے، ادھار میں مال نہیں لیا ہے پیچھے سے تو کیش میں، نقد، ادھار نہیں خریدا، کیش خریدا، نقد خریدا۔ اور جب بیچا ہے تو وہ بھی کیش بیچا ہے، نقد بیچا ہے، ادھار نہیں بیچا۔ یہ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، ہم خریدتے بھی ادھار میں ہیں، بیچتے بھی ادھار میں ہیں۔ پھر ہمارا پیسہ جو ہوتا ہے جب وہاں سے آتا ہے جس سے ہم دیا ہوتا ہے، وہ تو پہلی بات تو لوگ ادھار لے کے بھول ہی جاتے، دینا ہی بھول جاتے۔ لوگ ان کے دروازوں کے چکر لگا رہے ہیں، ان کی منتیں کر رہے ہیں، بھائی دے دو۔ کہتے اپنا پیسہ کسی کو دینا ہے، دے کے پھنسانا ہے، اور دے کے پھنسانا آگے پھر اس کے چکر لگانا پڑتا ہے، اس کی منتیں اپنے پیسے فقیروں کی طرح مانگنے پڑتے ہیں جا کر، یار میرے پیسے دے، یار ضرورت ہے۔ وہ کہتا ابھی نہیں ہے، کل دو، ایسے کروں ایسے کروں۔ تو ادھار دینے کی نقصانات ہے۔ تو کیا کہتے ہیں وہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں کیا معروف ہے کہ ہم ادھار خریدتے ہیں اور ادھار ہی بیچتے ہیں، پھر وہاں کا پیسہ جو آتا ہے پھر وہ آگے چلا جاتا ہے، ہمارے میں رکتا ہی نہیں ہے، پھر فائدہ کیا ہوگا ہمیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اصول ہمیں اپنانے ہوگے کہ ہم نے کیش خریدنا ہے جو بھی ہو، اور کیش بیچنا ہے، سمجھ گئے۔ اس کے علاوہ کہا کہ کبھی میں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی، اسٹاک نہیں کیا، مال کو جمع نہیں کرا۔ جب بھی کوئی خریدنے والا ہے، لینے آیا، میں نے بیچ دیا، میں نے نہیں سوچا کہ آگے مہنگا ہو جائے گا تو ہم پھر آگے بیچیں گے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، مال کو جمع کیا جاتا ہے، اسٹاک کیا جاتا ہے، اور ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، گندم جمع کر لی جاتی ہے، آٹا، چینی، بہت چیزیں جمع کی جاتی ہے ذخیرہ اندوزی۔ اور پھر کوئی آتا بھی ہے تو ہم اس کو نہیں بیچتے، ہم کہتے نہیں میں نہیں، جب یہ آگے مہنگا ہوگا، اس کے ریٹ زیادہ لگے گی، پھر بیچے گے آگے۔ تو ذخیرہ اندوزی سے تو ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن ہمارے یہاں دین سے دوری کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے۔ اور چوتھا اصول کیا بتایا کہ جب بھی کسی چیز میں عیب ہوا، میں نے عیب نہیں چھپایا، جب بھی چیز کے اندر عیب تھا میں نے عیب بتایا ہے، عیب بتا کے بیچی ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار کی طرف نکلے تو بازار میں دیکھا کہ ایک صحابی اور گندم بیچ رہے، اناج بیچ رہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا
جو گندم جب اناج بیچ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ایسے اوپر سے ایسے ہاتھ مارا، پھر اس کو ہٹایا، اندر سے ہاتھ ڈالا تو اندر گیلی گندم تھی، گندم گیلی اناج تھی. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ یہ گیلی ہو گئی تھی تو میں نے نیچے کر دی اور سوکھی اوپر کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا مغش فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ان کو منع کیا کہ کبھی بھی گیلی گندم اوپر کرو اور سوکھی نیچے کرو، اس طرح مت کرو کہ گیلی چھپا دو نیچے. تو ایپ کو چھپانا نہیں ہے، چیز میں ایپ ہے، موبائل بیچ رہے ہو ایپ ہے، بتانا ہے. تو کوئی اور کپڑا کاروبار کرو، پھٹا ہوا ہے، آپ نے بتانا ہے. کوئی اور کاروبار کر رہے ہو، منیاری کا کام کر رہے ہو، کوئی ایپ ہے، بتانا ہے. چیز میں کوئی بھی چیز آپ بیچ رہے ہیں، ایپ چھپانا نہیں ہے، بتانا ہے. آپ نے مبی کے اندر جو ایپ ہے آپ نے ظاہر کرنا ہے، بھائی اس میں یہ ایپ ہے. تو چھپائے گے نہیں، ایپ کو بتائے گے تو ہم کامیاب تاجر بن جائیں گے. تو چار اصول کون کون سے بتایا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. ہم نے نیت کروں میں بھی آپ بھی کہ ہم اس سے اپنائیں گے، اس پہ چلیں گے تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے. تو چار اصول کون کون سے؟ کہ جب بھی کچھ خریدا ہے کیش خریدا ہے، ادھار نہیں خریدا. جب بھی بیچا ہے کیش بیچا ہے، نقد بیچا ہے، ادھار نہیں بیچا. تو جو آدمی کیش خریدے گا، کیش بیچے گا، اسے فائدہ زیادہ ہوگا، اس کی تجارت ترقی کرے گی، اس کے بعد اصلی مال اپنا نفع بھی آتا رہے گا، مال بھی آتا رہے گا. لیکن جو ادھار خریدے گا، ادھار بیچے گا، اسے فائدہ نہیں ہوگا، خاص فائدہ نہیں ہوگا. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کے دو اصول تو یہ. تیسرا اصول کیا ہے؟ کبھی مال کو جمع نہیں کیا، ذخیرہ اندوزی نہیں کی. ہم نے ذخیرہ اندوزی تو کرنا ویسے بھی گناہ ہے. جب کوئی آئے گراہک فوراً بیچ دو، چیز کو دے دو، تھوڑا بہت بھی اگر نفع مل رہا ہے. یہ نہیں کہ زیادہ کے چکر میں کہ ہم ذخیرہ اندوزی کر لیں، یہ مناسب نہیں ہے. جب بھی کوئی آئے گا ہم فوراً اس کو دے دیں گے مال، ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے. اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا جو ہے مال میں، چیز میں، مبی میں عیب چھپانا نہیں ہے. اس کے اندر جو عیب ہے وہ گراہک کو بتانا ہے، بھی اس میں یہ عیب ہے، اس کو بتا کے دینا ہے. چاہے تھوڑا سستا بیچ دو لیکن آپ نے بتا کے دینا ہے، مجھے بتا کے دینا ہے. جو بھی تاجر اس پر اصول پر عمل کرے گا، چار اصول پر، صرف فائدہ ہوگا، اس کی تجارت ترقی کرے گی. تو ایسے ہی تو نہیں کہا تاجر الرحمان کہ عبدالرحمن رحمان کا تاجر ہے. جب رحمان کا تاجر کہہ دیا تو کامیابی ہوگا. تو کتنا مال چھوڑ کے گئے؟ 3 ارب 10 کروڑ، 3 ارب 10 کروڑ، 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، 4.5 ماشے کا. تو اللہ پاک ہم سب کو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حلال روزی کمانے کا تو ویسے ہی بڑا ثواب ہے. القاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا محبوب ہے. اور جو سچا تاجر ہے اس کا شر، اور امانت دار تاجر ہے اس کا شر قیامت نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ پاک ہمیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طرح ہمیں تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.